حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان آپ کے پاس آئے، کہا کہ حضور والا آپ یہاں تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جاؤ اب خبر تو لو، ایک طائفہ عورت آئی ہے، فاحشہ عورت آئی ہے، جس نے پورے نوجوان نسل کو خراب کر کے رکھ دیا ہے، سارے نوجوان اس گناہ کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں اب تسبیح کھڑکائے جا رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ میں جانوں یہ کام جانے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگلے دن سورج چڑھتے ہی اس فاحشہ عورت کے ڈیرے پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہا اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے، اپنے مرید سے کہ دروازے کے باہر میرا مصلی بچھا دو۔ آپ کا مصلی بچھا دیا گیا، آپ وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اب جو بھی بدکار، جو بھی نوجوان آتا دیکھتا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو واپس پلٹ جاتا، جو بھی دیکھتا آپ کو واپس پلٹ جاتا۔ آج عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ نے جو گدی نشین ہے، سجادہ نشین ہے، خدا را وہ بھی اپنے مقصد کو ذرا نبھائیں، تبلیغی حضرات بھی ذرا اپنے مقصد کو نبھائیں۔ تبلیغ کس طرح ہوتی ہے، معاملات کس طرح ہوتے ہیں، ماحول کو، معاشرے کو کس طرح سدھارا جاتا ہے، اصلاح کیسے کی جاتی ہے، یہ چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ عملاً ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ کس طرح اگلے کا آپ نے دل جیتنا ہے اور کس طرح اس کو سیدھی راہ پہ لانا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان دیکھتے گئے، واپس پلٹتے گئے۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر گزر گئی، اس فاحشہ عورت نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آج کوئی گاہک نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے جب دروازے سے باہر جھانکا، اچانک چونک گئی اور دوڑتی ہوئی گئی کہ تمہیں معلوم نہیں باہر کون بیٹھے ہیں؟ وقت کا ولی حضرت بایزید بسطامی تیرے دروازے پہ بیٹھا ہے، کون اس کے سامنے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ آخر وہ فاحشہ عورت ہے، اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں تو بدکار لوگ آتے ہیں، گناہ گار لوگ آتے ہیں۔ کہا کہ ہاں میرا بھی ایک مقصد ہے، میرا بھی ایک مقصد ہے، میں آیا ہوں۔ کہا پھر بتاؤ؟ کہا کہ کتنا لیتی ہو؟ کہا کہ میری اجرت یہ ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ بس جو آپ کہو گے وہ میں کرتی جاؤں گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تیری اجرت، یہ تیرا عوض، یہ تیرا جو ہے نا مزدوری بنتی ہے، میں آپ کو ابھی ادا کر رہا ہوں، جو میں کہوں گا ویسے کرو گی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ چڑھ گئے اس کی کوٹھی پر۔ جب گئے تو آپ نے کہا کہ پہلا میرا حکم یہ ہے کہ غسل کر لو۔ غسل کرنے کے بعد وہ باوضو ہو کر آپ نے مصلی بچھایا، کہا کہ مصلی پر کھڑی ہو جا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل کی نیت کر لو۔ اب حکم اس نے ماننا تھا، پیسے لے چکی تھی۔ اسی طرح غسل بھی کی، باوضو ہو کر پاک ہو کر مصلی پہ آئی اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور پیچھے حضرت بایزید بسطامی سائیڈ میں کھڑے ہو کر انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مولا بایزید بسطامی کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے تیرا کام ہے۔ میرا کام تھا اس کو پاک کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کر تیرے راہ کی طرف راغب کرنا، اب اس کے دل کو صاف کرنا، یہ تیرا کام ہے، اس کے دل کو پھیر دے اپنی طرف۔ کبھی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعا مانگی، اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، جب سلام پھیرا کہا کہ حضور والا میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، آج کے بعد مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، میں پہچان چکی ہوں اپنے رب کو۔ تو عزیزان محترم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک ہندو نے کسی مسلمان سے کہا کہ اب میں کسی مسلمان کو ادار نہیں دیتا۔ یہ وہ باتیں ہیں شاید کسی آپ کے سامنے بھی کسی نے کی ہو، ایسے کئی واقعات ایسے ہیں عزیزان محترم۔ تو اس نے کہا کہ کیوں، کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنا تھا کہ مسلمان جب قرض لیتے ہیں اسے ضرور واپس لوٹاتے ہیں اور ٹائم پر لوٹاتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے پیغمبر اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جب تک یہ معاملات چلتے رہے ہم نے خود دیکھا کہ ہم نے کسی سے بھی کوئی ایسا وہ آر محسوس نہیں کی، ہم بے دھڑک قرضہ بھی دیتے تھے، بے دھڑک اسے ادھار بھی دیتے تھے، لیکن اب نہیں دیتے کہ مسلمان قرضہ اٹھا لیتا پھر واپس نہیں کرتا۔
ادار اٹھا لیتا ہے پھر واپس نہیں کرتا۔ یہ واقعات کئی دیکھنے میں عزیزان محترم، جب ایسے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کیے گئے خنجر کے اور آپ اس حالت میں زخمی حالت میں بستر پر لٹائے گئے کہ جسم سے خون بہہ رہا ہے، آپ کو دودھ یا شہد پلایا گیا وہ آنتوں سے باہر آ جاتا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اب آخری وقت ہے، اپنے بیٹے کو بلائے، فرمایا میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس وصیت کے دوران ایک شخص آپ کے سامنے گزرتا ہے، ایک شخص آپ کے سامنے گزرتا ہے جس کا تہمد یعنی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے اور زمین سے گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں آج ہم میں عام ہے، اس چیز کو ہم فخر سے کرتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے اور جھاڑو دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور فخر سے سینہ چوڑا ہے کہ ہم جیسا جو ہے نا بہادر کوئی ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، آپ نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، یہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ کہ تمہاری شلوار بھی گندی نہیں ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ رب کائنات کی بارگاہ میں تم متقی اور پرہیزگار گنے جاؤ گے، شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں، وہ تب ہوگا جب ہم خود پہلے برائی سے دور ہٹیں گے۔ جب ہم خود برائی سے دور ہٹیں گے تب اس قابل ہوں گے کہ کسی کو نیکی کا حکم کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بشمول میرے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔